جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام آئینہ ادراک میں حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آزمائش و ابتلا۔ آزمائش و ابتلا ہم معنی الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب ہے امتحان، مصیبت، بلا، آفت، افتاد وغیرہ۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام اور ماں حوا سلام اللہ علیہا کو ابلیس نے ورگلایا۔ اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور یوں انسان کی آزمائش و ابتلا کا آغاز ہوا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم ضرور آزمائیں گے ان کو خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوروں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر سورہ بلد میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی ہم نے انسان کو مشقت اور پریشانی میں مبتلا رہنے والا پیدا کیا۔ پھر سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یعنی کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ ناظرین، مزید رہنمائی کے لیے طیبہ خانم بخاری صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی میم، السلام علیکم۔ میم، یہ بتائیے کہ آزمائش و ابتلا کو آپ کیسے دیکھتی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزمائش کا معنی تو معلوم ہی ہے، اگرچہ یہ فارسی کا لفظ ہے، جی، لیکن بلا جو کہا گیا تو سمی الغم بلا، عربی زبان میں یا قرآن کی زبان میں جو غم و اندوہ پریشانی کے جو نتائج انسان پر مرتب ہوتے ہیں اس کو بلا کا نام اس لیے دیا گیا انہو یبل الجسم، اس لیے کہ یہ انسان کے جسم کو فرسودہ کر دیتا ہے۔ جیسے مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے سٹمک اپسیٹ ہوا، جیسے ہارٹ پرابلم ہوا، جیسے ویکنیس ہو گئی، تو وہ انسانی جسم پر اس کے براہ راست اثرات دماغ کے علاوہ مرتب ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بلا کہا گیا۔ مصیبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز اصابت کرتی ہے، جیسے تیر پیوست ہو گیا تو مصیبت اور بلا کا نام دیا گیا۔ اس کا فلسفہ قرآن کریم نے بیان کیا، احادیث میں بیان کیا گیا کہ بلا و ابتلا، آزمائش و امتحان، اس کی فلسفی کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اس ضمن میں مختلف اقوال ہیں اور وہ مختلف نہیں، ان کا اختلاف آپس میں جو اقوال ہیں ان کا اختلاف یوں نہیں کہ وہ ہر انسان کی شخصیت کے مطابق اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے بعض جتنی جس کی اسپریچویلٹی ہے، جتنا اسپریچول ہے، روحانی اعتبار سے جتنے اس کے مراتب ہیں، جتنا سینسٹیو ہے، جی، تو بعض لوگوں کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے، بعض لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ بعض لوگوں کو زلزلو، ان کو جھٹکے، قرآن کی زبان میں جو کہا گیا کہ انہیں بیدار کرنے کے لیے، انہیں تنبیہ، انتباہ، متنبہ کرنے کے لیے مسائل میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو ہر انسان کی جو روحانی شخصیت ہے، جو اس کے روحانی مراتب ہیں، اس کے اعتبار سے یہ فیصلہ کیا جائے گا، اگرچہ کوئی دوسرا شخص اس بات کا ہرگز مجاز نہیں کہ وہ فیصلہ کرے، وہ ڈیسائیڈ کرے، یا وہ یہ سوچے کہ اس پہ یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، بینہ و بین اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں زیادہ بہتر طور پر فیصلہ کر سکتا ہے، کیونکہ جتنا وہ اپنے باطن سے آگاہ ہے اتنا کوئی دوسرا شخص تو آگاہ نہیں، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے یا درجات کی بلندی ہے، اس کے لیے آزمائش ہے، یا اسے مستقبل کے لیے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آزمائش ہے تو۔ بالکل۔ تو میم، آپ کی بات سے ایک بات سمجھ آ رہی ہے، جب آپ کہہ رہی ہیں کہ بعض کو جھٹکے دیے جاتے ہیں
تاکہ یہ واپسی ہو جائے ان کی. جی تو اس سے مراد یہ ہوا کہ آزمائش اور مصیبت کے کچھ فوائد ہیں، بہت سے اور فوائد کچھ ہیں. نقصانات بھی ہیں. فوائد ہیں. تو اس پہ ذرا تزکیہ- روشنی ڈالیے جی ہاں، پلیز. تزکیہ نفس ہے، تطہیر روح ہے، تکبر کا خاتمہ، ہاں تواضع اور اخلاق حسنہ کی پیدائش، بالکل ٹھیک. اور فارگوٹن بلیسنگز ان کی یادآوری، فراموش شدہ نعمات کی یادآوری، ریممبرنس. بالکل وہ صحیح. انسان جب کھو جاتی ہیں تو پھر ان کو یاد کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے بذات خود ایک بلیسنگ ہے، بہت بڑی رحمت ہے. اور یہ جو جھٹکے دیے جاتے ہیں یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑی رحمت، سعادت، اور گویا خالق کائنات اس کو پسند کرتا ہے. اذا احب اللہ عبدا غطہ بالبلاء غطہ. جب خالق کائنات کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اسے دو چارے مشکل کر دیتا ہے، اسے بلا میں مبتلا کر دیتا. ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ بلاء و ابتلاء و امتحان و آزمائش کا سلسلہ انبیاء اعظام الہی، اللہ کے برگزیدہ، اس کے خاص نمائندے اس میں مبتلا ہوئے. ثم الذین یلونہم، پھر مراتب کے اعتبار سے جو ان سے کمتر ہیں. ثم الامثل فالامثل. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو بلند پروازی کے لیے، انسان کے نواقص کو خوبیوں میں بدلنے کے لیے، اس کے اندر اس کے باطن میں خوبیوں کو جلا دینے کے لیے، اس کی باطن کی صورت گری کے لیے یہ مسائل، یہ ابتلاءات، یہ آزمائشات. یہ تو بڑا اچھا کسی شاعر نے اس کو بیان کیا ہے. شد دلم آسودے کہ تھیرم زدی، ای سرت گردم چرا دیرم زدی. کہ میرا دل اب مطمئن ہو گیا جب میں مبتلائے بلا ہوا، مجھے پتہ چل گیا کہ تیری نگاہ التفات میری جانب ہے، تیری نگاہ کرم. اور وہ ایک شعر ہے کہ اگر با دیگرانش بود میلی چرا کھوز امرا بشکست لیلی. وہ کہتے ہیں کہ لیلا نے مجنوں کا کوزہ توڑ دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اس نے تمہارا، تو اس نے کہا اگر با دیگرانش بود میلی، اگر اس کی توجہ، اس کا رجحان میرے غیر کی جانب ہوتا تو میرا کوزہ کیوں اس کے غضب کا شکار ہوتا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ یہ جو بلا و ابتلا ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بلا و ابتلا ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے. اگر میں اس کو ایسے کہوں جی کہ اس سے مجھے ایک سمجھ آئی ہے کہ یہ جو آزمائش و ابتلا ہے یہ بندے کے دین کے مطابق ہے. جی ہاں، تو ایسا درست ہے؟ بالکل. میں یہی عرض کر رہی تھی کہ اس کی اسپریچویلٹی، اس کا اسپریچول لیول، جتنی اس کی روحانیت ہے، یعنی جتنا اس کے اندر تدین ہے، جتنا دین ہے، اس کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ جتنی جس کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اس کو مبتلا بلا کیا جاتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. بالکل ایسا ہے کہ خداوند متعال، اور یہ وسعہا کا معنی بھی بڑا عمدہ علماء نے بیان کیا کہ ہم اپنی زبان میں معمولاً یہ کہتے ہیں کہ خدا کسی انسان کی حیثیت سے زیادہ اسے مصیبت میں نہیں ڈالتا، لیکن اس کی جانب جو علماء تفسیر نے توجہ دلائی وہ یہ ہے کہ حیثیت کے مطابق نہیں، ظرفیت کے مطابق نہیں، بلکہ وسع کا لفظ استعمال کیا. یعنی اگر ایک انسان 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہے تو خالق کائنات نے اس کے اوپر صرف 1 کلو کا بوجھ ڈالا ہے، جو وہ آسانی، وسع کا معنی یہی ہے. یعنی انتہائی آسانی سے بغیر کسی تکلیف میں مبتلا ہوئے جس چیز کو وہ برداشت کر سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سہولت کے ساتھ. تو اس لیے انسان کو کبھی اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے یا خفا نہیں ہونا چاہیے. جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، ہے فلسفہ طرز تمدن سے بہت دور، افراط خوشی غم ہے یہ فطرت کا ہے دستور، صدموں میں رخ راحت و آرام ہے مستور، ذو لطف کی ہے، ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، پنہا ہے سپیدہ سحر رات کے پیچھے، نالے میں ہے جو نغمہ بلبل میں نہیں ہے، جو زلف پریشاں میں ہے سنبل میں نہیں ہے، اکثر جو اجزاء میں ہے کشش
کل میں نہیں ہے، کانٹے میں بھی ایک شان ہے جو گل میں نہیں ہے، صحیح، کانٹے میں بھی ایک شان ہے جو گل میں در پردہ یہ سب ایک ہیں، ظاہر میں جدا ہیں، واہ، سب اپنے مقامات پہ تصویر خدا ہیں، سبحان اللہ، اغیار سبحان کی اللہ، فوجیں ہوں کہ احباب کی محفل، ہاں، اغیار کی فوجیں ہوں کہ احباب کی محفل، گرمی کے بگولے ہوں کہ لیلا کی ہو محمل، واہ، صد شکر میرے دل پہ حقیقت یہ عیاں ہے، جی، ہر آئینے میں دوست کی تصویر نہاں ہے، سبحان اللہ، ہر سبحان آئینے اللہ، میں دوست کی سبحان اللہ، تصویر نہاں ہے، واہ واہ، شادی و علم رنج و خوشی مدح و مذمت، شادی و علم رنج و خوشی مدح و مذمت، آشفتگی و عیش و طرب درد و مصیبت، آشوب جہاں شام بلا صبح مسرت، سب ایک نظر آئیں جو ہو روح میں قوت، واہ، ہم دل کا واہ اگر واہ، ساز ستاروں سے ملا دیں، ہم دل کا اگر ساز ستاروں سے ملا دیں، گوتار بہت سے ہیں مگر ایک صدا دیں، علامہ نے فرمایا ہے جی جی پلیز، کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ایسے ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، جی، یہ تو میں مصرے کی سیٹنگ کے لیے یہ پہلے دو مصرے پڑھ رہی ہوں، اصل جو میرے مورد نظر شعر ہے وہ ہے قناعت نہ کر اس عالم رنگ و بو پر، جی، چمن اور بھی، آشیاں اور بھی ہیں، واہ واہ، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، تو کیا غم، سبحان اللہ، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، واہ واہ، تیرے لیے تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، تیرے سامنے آسماں اور بھی، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو اور پھر وہ بڑا اچھا مجذوب تبریزی کے اشعار ہیں اور حافظ کی غزل ہے، دونوں نے اپنے اپنے طور پہ بیان کیا ہے، یہ شعراء نے بھی بڑی خدمت کی ہے دین فہمی میں، بعض شعراء کا کلام، حافظ نے تو شکوہ جواب شکوہ جیسے ہمارے علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ہے، اس طرح سے ان کی غزل میں ایک شباہت دکھائی دیتی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیریست کہ دلدار پیامی نہ فرستاد، دیریست کہ دلدار پیامی نہ فرستاد، نہ نوشت سلامی و کلامی نہ فرستاد، صد نامے فرستادم و انشاہ سواران، صد نامے فرستادم و انشاہ سواران، پھیکی نہ دوانی دو سلامی نہ فرستاد، فریاد کہ ان ساقی شکر لب سرمست، دانست کہ مخمورمو جامی نہ فرستاد، چندان کے زدم لاف مقامات و کرامات، ہیچ ہم خبر از ہیچ مقامی نہ فرستاد، اور آخر میں وہ کہتے ہیں حافظ بادب باش کہ واخواست نہ باشد، گر شاہ پیامی بغلامی نہ فرستاد، آخر میں انہوں نے اس کی پھر وہ شکوہ کا جواب شکوہ خود ہی دے دیا، پہلے وہ فرماتے ہیں دیریست کہ دلدار پیامی نہ فرستاد، وہ محبوب کی ممدوح کی عدم توجہی، بے اعتنائی، لاپرواہی، اس کی حسرت و اشتیاق ملاقات کو اس کے ہمراہ ایک شکایت کا عنصر ہے اس میں جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیریست کہ دلدار پیامی نہ فرستاد، عرصہ دراز گزر گیا، طولانی مدت بیت گئی، میں حالت انتظار میں ہوں، کوئی مجھے اس کی جانب سے پیغام موصول نہیں ہوا، میں نے اس کی جانب سے کوئی خبر دریافت نہیں کی، کوئی قاصد نہیں آیا، نہ نوشت کلامی و سلامی نہ فرستاد، اس نے ایک سطر بھی میرے لیے تحریر نہیں کی، حتیٰ کہ سلام تک بھی نہیں، صد نام فرستادم و انشاہ سواران، یہاں پہ بڑا لطیف وہ نکتہ ہے، صد نام فرستادم و انشاہ سواران، میں نے اس کو ہزارہا خط لکھ ڈالے، تحریر کر ڈالے، بھجوا دیے، و انشاہ سواران، یہ بڑی مزے کی چیز ہے، شاہ سواران سے مراد یہ کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کے اختیارات کا دائرہ محدود ہے، جس کے وسائل کم ہیں، اور وسائل کی محدودیت کی وجہ سے وہ مجھے جواب نہیں دے پا رہا، شاہ سواران
وہ تو خود کمانڈر ہے، واہ واہ، وہ تو خود سالار ہے، وہ تو خود بادشاہ ہے، اس کے زیر فرمان تو بہت سی فورسز ہیں، ٹھیک، وہ تو بہت زیادہ اختیارات رکھتا سبحان ہے. اللہ، صد سبحان نام اللہ، فرستادم و انشاہ سواران، پھیکی نہ دوانی دو سلامی نہ فرستاد. سبحان اللہ، اس نے ایک واہ واہ، قاصد تک نہیں بھیجوایا، اس نے ایک خط تک نہیں بھیجوایا، اللہ جبکہ اکبر، اس کے امکان میں اس سے بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ، تو پھر وہ کہتے ہیں فریاد کہ ان ساقی شکر لب سرمست، اللہ اللہ، کہتے ہیں میری فریاد رسی کرو، وہ ایسا ساقی ہے جو خود سرمست ہے. واہ واہ، دانست کے مخمورم و جامی نہ فرستاد، سبحان اللہ، سبحان اچھی اللہ، طرح جانتا ہے واہ، کہ میرے پہلو میں تمنائے بیتاب مچل رہی ہے، واہ، اور وہ خود سب کو سرو کر رہا ہے، لیکن اس نے مجھے نظر کوئی انداز جام کر نہیں دیا، بھیجا، واہ، اور اس کے اختیار میں پورا میکدہ ہے. سبحان اللہ، فریاد کہ سبحان ان اللہ، ساقی شکر لب سرمست، دانست کے مخمورم و جامی نہ فرستاد. واہ، واہ، اس کے بعد کہتے ہیں چندن کے زدم لاف کرامات و مقامات، ہیچم خبر از ہیچ مقامی نہ فرستاد. واہ، میں نے اتنی کوششیں کی، میں اپنی ساری سعی و کوشش کو تصرف میں لایا تاکہ خود کو اس پہ ثابت کر سکوں، ٹھیک، اپنی صلاحیتوں کو اس پہ ثابت کر سکوں، لیکن ادھر سے کوئی ایکنالجمنٹ نہیں، اس نے مجھے ایکنالج نہیں کیا، اس نے میرا اعتراف نہیں کیا. وہ مکمل طور پہ میری ذات سے بے نیاز ہے، لا تعلق ہے. لیکن اس کے بعد حافظ کہتے ہیں غزل تو طولانی ہے، ہم نے چند ایک اشعار آپ کی نظر کیے ہیں. جی جی جی، حافظ خود ہی جواب دیتے ہیں، حافظ بادب باش، واہ واہ، سبحان اللہ، حافظ بادب باش واہ واہ، کہ باخواست نباشد واہ، گر شاہ پیامی به غلامی نفرستاد. سبحان اللہ، حافظ سبحان تمیز، اللہ، واہ واہ، ادب، واہ، حد ادب. تمہیں اگر حافظ با ادب باش کہ باخواست نہ باشد، تم کون ہوتے ہو احتساب کرنے والے؟ ایسے ہی، اگر سلام کا جواب نہیں آیا، اگر خط کا جواب نہیں آیا، اگر تمہاری فریاد رسی نہیں ہوئی، اگر تمہاری مدد نہیں کی گئی، تم ہوتے کون ہو احتساب کرنے والے؟ واہ واہ، گر شاہی سبحان پیامی بغلامی نہ فرستاد. واہ، تم غلام ہو، وہ آقا بادشاہ ہے. ہے، ایسے تم ہی، رعایا ہو، وہ سبحان بادشاہ اللہ، ہے. سبحان اللہ، تم پست ہو، وہ واہ، بلند ہے. واہ، تمہارا اس کا کیا مقابلہ؟ بالکل، تو اس میں ایک غزل ہے مجذوب تبریزی کی، جی وہ کہتے ہیں کہ یک شب آتش در نیستانی فتاد، جی، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی کہ بر جانی فتاد. واہ، وہ کہتے کہ ایک شب، اب یہ نیستان جو ہے، نئے اصل میں اس پائپ کو کہتے ہیں جو ہولو ہوتا ہے، جس کے اندر سے وہ خالی ہے اور اس کی نوائزز بہت زیادہ ہے. بانسری کو بھی کہتے جی ہیں، بانسری، وہی جی، اس بانسری کو انسان کہا گیا ہے. ہاں صحیح، یک شب آتش در نیستانی فتاد. واہ واہ، یہ نیستان انسان اور آتش وہ بلا و ابتلا جو بیان کی گئی، یعنی ایک رات اس آگ نے جلا کے خاکستر کر دیا اس بانسری کو. تو بانسری انسان ہے، اس اندر سے خالی ہے لیکن شور شرابہ بہت ہے. صحیح، تو یہ جو آتش ہے یہ بلا و ابتلا ہے. یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد. واہ واہ، آتش نئی به آتش گفت کین آشوب چیست، مر تو را زین سوختن مطلوب چیست. نئے یعنی انسان بانسری، جی، اس نے آگ سے پوچھا یعنی بلا و ابتلا سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو مجھے کیوں جلا رہی ہے؟ ہاں، گفت آتش بی سبب نہ فروختم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بی سبب نہ واہ واہ، دعوی بی معنیت را سوختم. آگ نے کہا کہ میں نے بلا وجہ تجھ پہ حملہ نہیں کیا، یہ جو تیرے اندر کی منیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، تکبر کے خاتمے کے لیے، تیرے اندر تواضع کو پیدا کرنے کے لیے میں تیری جانب متوجہ ہوئی. واہ واہ، سبحان اللہ. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. میم وہیں سے پلیز شروع کیجئے گا جہاں پہ ہم نے چھوڑا اس کو. جی پلیز. حدیث میں ہے کہ لولا ثلاث لابن آدم ما تأتأ رأسہ شیء، اگر انسان کے لیے، ابن آدم کے لیے 3 مسائل نہ ہوتے تو کوئی چیز بھی اس کا سر جھکا نہیں سکتی تھی، سر خم نہیں کر سکتی. المرض والفقر والموت، واہ واہ، بیماری،
درست، غربت موت، اور موت۔ ایسے ہی اگر یہ تین آزمائشیں انسان کے لیے نہ ہوتی ایسے ہی تو اچھا، پھر اس میں یہ ہے بلا و ابتلا کا جو فلسفہ بیان کیا گیا، جی عبادات بھی انسان کے درجات کو بلند کر سکتی ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو پھر بلا و ابتلا کے ذریعے سے کیوں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ ہاں یہ ایک اس سوال ہے۔ میں جی ہاں، جی اس میں بڑا خوبصورت ایک نقطہ ہے جی جو علماء تفسیر نے بیان کیا ہے، جی اور وہ دل کو چھو لیتا ہے، دل اس کو تسلیم، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ صحیح، وہ یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو جی بلا شبہ وہ بھی انسان کے قرب الہی کی منزل پر سرفراز ہونے کا ذریعہ قرار پاتی ہے، بالکل عبادت یا عبادات قرار پاتے ہیں۔ جی لیکن عبادت میں بہت بڑا خطرہ یہ رہتا ہے کہ انسان عجب کا شکار ہو جائے، خود پسندی کا شکار ہو واہ جائے، واہ فریب نفس کا شکار ہو جائے، بالکل اور صحیح، اس کی قرآنی مثال ہمارے سامنے بالکل موجود ٹھیک، ہے۔ بالکل ٹھیک، تو انسان ابلیس بن جائے، اس کا شیطان نفس جاگ اٹھے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ بالکل صحیح، لیکن بلا و ابتلا میں جب انسان آزمائش، مصیبت، بلا کا شکار ہوتا ہے، جب ڈیوائن ٹرائلز ہوتے ہیں، واہ تو اس وقت بجائے فریب نفس میں مبتلا ہونے کے، عجب، خود پسندی، انسان ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ایسے، بالکل ایسے، تو اس کے اندر یہ شکست و ریخت پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے نواقص کو شمار کرنا شروع کرتا ہے، اپنے باطن کا جائزہ لیتا ہے، جیسا کہ ہم نے وقفے سے پہلے گزارش کیا کہ بلا و ابتلا کی جو منفعت ہے، جو بینیفٹس ہیں، جو فوائد ہیں، ان میں سے ایک انسان کے باطن کی صورت گری ہے، کردار سازی ہے، تزکیہ نفس ہے، پیوریفیکیشن آف سول، انسان کی اس کے اسپریچول لیولز بڑھتے ہیں، اور عبادت سے بسا اوقات جو اس کے پاس پہلے سے ہے وہ بھی کھو جاتا ہے، جب وہ یہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگے، جیسا کہ وہ سعدی کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ سفر میں تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو نماز کے پابند تھے، نماز شب کے پابند تھے، اور دیکھا کہ وہ اہل قافلہ سوئے ہوئے ہیں، کارواں کے جو افراد ہیں، اور جب سورج طلوع ہوا، اس کی کرنیں چہروں پر پڑیں تو وہ اٹھے، تو صاحبزادے نے باپ سے کہا کہ بابا یہ انسان ہے، تو انہوں نے کہا کہ کاش تو یہ عبادت نہ کرتا جس نے تجھے ایسا بنا دیا کہ تو انسان کو انسان ماننے سے انکار کر دے۔ تو وہ انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بڑا مطیع و فرما بردار ہوں، بڑا اوبیڈینٹ ہوں، اور یہی چیز بسا اوقات اس کے اگر تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، تو وہ حجاب بن جائے گا، اور اس کی پستی، اس کی تنزلی، اور اس کی نیست و نابودی کا باعث بن۔ لیکن جب انسان مبتلا مصیبت ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دعا، ایک مناجات ہے، ایک سپلیکیشن ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ ای الحالین احق کو، پروردگار مجھے بتا کہ کون سی کیفیت، دو کیفیتوں میں سے میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ ای الحالین احق بالشکر لک و ای الوقتین اولا بالحمد لک، اوقت الصحت التي هنأتني فيها طیبات رزقك ونشدتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك وقویتنی مع آلاء جوارحی۔ پروردگار مجھے بتا کہ کون سا ٹائم دو وقتوں میں سے میرے لیے زیادہ قابل رشک ہے، زیادہ یوزفل ہے، زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ میرے لیے منفعت بخش ہے۔ وقت الصحت التی، جب میری صحت اپنے اوج و عروج پر ہے، کامل ہے، کمال صحت میں ہوں، اور جب تو نے نشدتنی بحال ابتغاء مرضاتک و فضلک، تو نے مجھے نشاط و سرور عطا کیا میں تیری رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے، میرا جسم صحیح ہے، میرے اعضائے بدن سالم ہیں، وغیرہ وغیرہ، وقویتنی معہا علی جوارحی، اور میرے اعضائے بدن کو تو نے قوی کر دیا۔ ام وقت العلت التی محضتنی بہا، یا پھر وہ وقت جو بیماری کا وقت ہے، جب تو نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، مجھے بیمار کر دیا، وہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو پھر خود ہی ان کے فرق کو بیان کرتے ہیں کہ جو بیماری کا وقت ہے، جب بیمار ہوا تو اس کے کچھ فوائد مرتب ہونے لگے، اور وہ فوائد کیا ہیں؟ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار میں نے کچھ کیا نہیں، لا قلب فکر فیہ ولا لسان نطق بہ ولا جارحۃ تکلفت ہو،
پروردگار نہ تو میرے اعضائے بدن نے کوئی تکلیف برداشت کی عبادت کے لیے، لیکن تو نے بستر بیماری پر میرے لیے حج، عمرے، نمازیں، نوافل، عبادت ہے شب، یہ سب لکھ دیے، تو میرے تو بدن نے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی۔ ولا قلب فکر فیہ، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ولا لسان نطق بہ، نہ وہ اوراد و اذکار میری زبان پر جاری ہوئے، نہ وہ میرے لبوں پر، اور نہ ہی میرے جسم نے کوئی تکلیف محسوس کی، لیکن تو نے وہ میرے نامہ اعمال میں لکھ دیے۔ بل افضالا منک علی و احسانا من صنیعک الی، تو نے اپنی بارگاہ سے فضل و کرم کیا، اور بسا اوقات اب اس کا جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس شخص سے جو رات ساری مصلی عبادت پر گزارتا ہے اور ایک شخص بستر بیماری پر گزارتا ہے، تو جس نے مصلی عبادت پر گزاری اس نے اپنے آرام کو قربان کیا اور وہ یاد خدا میں ہے، لیکن اس کی یہ جو غلطی ہے خود پسندی کی، اس کی وجہ سے وہ مغضوب بارگاہ حق قرار پایا، اور یہ جو ہے یہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا، اس کو ان تمام اعمال کا ثواب مل گیا، تو فائدے میں یہ رہا۔ جس کو بیماری کے ذریعے سے قرب الہی کی وہ منزل ملی، مالا قلب فکر فیہ، جو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ بیماری کے جو اثرات ہیں یا جو فوائد ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نعمتیں جو انسان بھول جاتا ہے، صحت کی نعمت جو اس کو یاد نہیں اور وہ اس کو کچھ سمجھتا نہیں جب تک کہ بیماری نہ آئے، وہ نعمتیں اس کو یاد آ جاتی ہیں۔ میرے دل میں ایک سوال آ رہا ہے، جی یہ ارشاد فرمائیے کہ آزمائش و مصائب آ جاتی ہیں، جی ہاں، تو اس وقت انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی، آزمائش اور بلا و ابتلا کے وقت انسان کی زبان پر کلمہ شکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صبر اور صبر کے ہمراہ شکر، جیسا کہ ہم نے ہادیان برحق کی روش کو دیکھا ہے کہ وہ صبر کے ہمراہ شکر بھی صرف یہ نہیں کہ وہ خاموش رہیں، حرف شکایت زبان پر نہ لائیں، بلکہ شد دلم آسودے کے تھیرم زدی، ای سارت گردم چرا دیرم زدی، کہ میں تو بڑے عرصے سے منتظر تھا، تو نے تو تاخیر کر دی، تیری جانب سے یہ تحفہ ہے۔ تو اسی طرح اس دعا میں بھی کہا گیا اتحفتنی بہا، یہ تحفہ پروردگار ہے، یہ ہدیہ الہی ہے، اس پہ انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے اور سوچنا یہ چاہیے۔ قرآن کریم میں کتنے مواقع اور مقامات ہیں، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں بلا و ابتلا میں مبتلا کرتے ہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری راہ میں اسٹرگل کرنے والے کون ہیں، ہماری راہ میں سعی و کوشش کرنے والے، میدان عمل میں اترنے والے، جذبہ جہاد سے سرشار۔ یہاں جہاد سے مراد صرف تلوار نہیں بلکہ جہاد رذیلہ صفات کے خلاف ہے، بہت سی برائیوں کے خلاف ہے، نفس کا جہاد۔ لِنَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور کون افراد ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ بلا و مصیبت پر صبر بھی کرنا چاہیے اور اس کو پروردگار کی جانب سے ایک تحفہ گردانتے ہوئے شکر بھی بجا لانا چاہیے کہ یقیناً میرے حق میں یہی مصلحت تھی، یہی اچھائی تھی جو خالق کائنات نے جس کا فیصلہ کیا۔ اور پھر عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بسا اوقات انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا مراتب کے اعتبار سے ہے، تو بعض شخصیات ہیں، بڑی شخصیات ہوتی ہیں، اسی تناسب سے مصیبت آتی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام فرحم بہی امتن، ان پہ ایسی مصیبت آئی اتنی عظیم تھی کہ اس مصیبت کا فائدہ پوری قوم کو ملا، پورا مصر بدل گیا۔ واہ 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 واہ۔ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ میم یہ ارشاد فرمائیے کہ اس آزمائش اور مصیبت سے بچا جا سکتا ہے یا یہ من جانب اللہ ہے اور آنی ہے، اور اگر بچا جا سکتا ہے تو کیسے؟ پلیز سر، حدیث میں ہے ان الجزاء لا يرد میتا ولا يدفع قدرا، انسان کو بے قراری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بے قراری کسی مسئلے کی اصلاح کا باعث نہیں بنتی، اسے صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بچا کیسے جائے، تو جو معصومین نے احادیث میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار ایسی آزمائش ڈال
جس سے میں احسن طریقے سے عہدہ برا ہو سکوں. سبحان اللہ. یہ مت کہیے کہ مجھ پہ آزمائش نہ ڈال، ایسی آزمائش ڈال کہ میں احسن طریقے سے عہدہ برا ہو سکوں، میرے ایمان میں کمی نہ آئے، میرے یقین میں فرق نہ آئے، میرے صبر و استحکام میں. وہی ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ، وہ جو دعا ہے. جی ہاں سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں. بالکل ایسا ہے. اور پروردگار ہم پہ اتنا بوجھ ڈال جو ہم جس کو آسانی سے برداشت کر سکیں، یا جیسا کہ ہم نے ابتدا میں آپس میں اس بات پہ تبصرہ کیا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، خدا سے اتنا دعا کریں جو قابل برداشت ہو، قابل تحمل. وائلا یہ جہاں تک یہ بات ہے کہ بچیں کیسے، تو تھا رنج تحمل نہ کھنی گنج نہ بینی. جب تک رنج برداشت نہ کرو تب تک خزانے کو نہیں پا سکتے. تھا شب نہ رود صبح دیدار نہ باشد، اور جب تک رات نہیں جائے گی، رات آئے گی نہیں، جائے گی نہیں، پھر صبح کیسے طلوع ہوگی. اور اسی طرح بر اثر صبر نوبت ظفر آید. سبحان اللہ. صبر کے نتیجے میں کامیابی ملتی ہے. صبر و ظفر دوستان قدیمی اند. صبر و ظفر دو اولڈ فرینڈز ہیں، پرانے دوست ہیں. تو انسان کو کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ بلا و ابتلا اس کے لیے مژدہ جاں فضا بن جائے گی، اس کے لیے مژدہ بہار نو کا کردار ادا کرے گی اگر انسان صبر و تحمل سے کام لے. انسان کو پوری ہمت کے ساتھ کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں اترنا چاہیے. اسی لیے انسان مومن کو ایک واریر کا خطاب دیا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں پہ فائرنگ کرتا پھرے. واریر سے مراد یہ ہے جنگجو جو حالات کا مقابلہ کرتا ہے، مشکلات سے نمٹتا ہے اور پسپائی اختیار نہیں کرتا، کمزوری نہیں دکھاتا، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا زندگی کے ان مسائل میں. یا اسے ماؤنٹین کلائمبر کہا گیا ہے، جو ہر وقت بلندی اور قرب الہی کی منزل پر پہنچنے کے لیے کوشاں ہے. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ بلا و ابتلا اس کے لیے مصیبت ہے، تو فرمایا کہ حم لیلۃ کفارۃ سنہ. اگر انسان کو ایک رات بخار آ جائے تو یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر حرف شکایت زبان پر نہ آئے. سبحان اللہ. تو اسی طرح دوسرے مسائل بھی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور کویسچن میرے ذہن میں ہے میم، اس پہ تھوڑا سا ارشاد فرمائیے. جی. کہ گناہ گاروں کے لیے تو یہ کفارہ سمجھ آ گیا ہمیں. جی ہاں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ خواص کی کیوں آزمائش ہوتی ہے؟ جیسے قرآن میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، کہ کہیں تو وہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کر دیتے ہیں، کہیں حضرت شمس تبریز شہید ہوتے ہیں، کہیں سرمد کی کھال کھنچتی ہے، کہیں منصور حلاج جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے ہیں، کہیں واقعہ کربلا ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے پلیز. ہاں، ہم وقفے سے پہلے جو بات موضوع کا رخ مڑ گیا تھا، پھر وہ میں بات مکمل نہیں کر پائی کہ جو عوام ہیں ان کی آزمائش تو ہر انڈیویجول کی اس کی اپنی کیپیسٹی اپنے مراتب کے اعتبار سے ہوتی ہے. لیکن جو خواص ہیں ان کا مسئلہ جدا ہے، ان کی آزمائش نہیں ہوتی. واہ، غور فرما آپ نے. جی. نہ ان کا امتحان ہے، امتحان خالق ان سے لے چکا ہے عالم ارواح میں. اس نے ان کو اس قابل سمجھا تو دنیا میں ہدایت و رہبری کا عہدہ ان کے سپرد کیا. سبحان اللہ. جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں انہم من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے خالص کر دیے گئے بندے ہیں، ہم نے انہیں خالص کیا ہے اور پھر دنیا میں بھجوایا. صحیح. تو ان ہستیوں کا جو بلا و ابتلا میں مبتلا ہونا ہے یہ ایک بہت بالا تر مرحلہ ہے. اور وہ ہے جو وقفے سے پہلے میں نے ایک جملہ آپ کی نظر کیا تھا کہ جناب یوسف نبی جس مصیبت میں مبتلا کیے گئے تو وہ تو کوئی گناہ نعوذ باللہ، وہ تو انہو من عبادنا المخلصین. یوسف کا تو مقام اتنا بلند ہے کہ خالق کائنات ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے. اور پوری سورہ مبارکہ یوسف احسن القصص، قرآن کریم کا بہترین واقعہ اور سچا ترین دنیا کا واقعہ جو جناب یوسف علیہ السلام کے فضائل پر مبنی ہے. تو ان کو کیوں اس ابتلا میں ڈالا گیا؟ فرحم بہی امتن. بڑی ہستیوں پر مصیبت آتی ہے تو قوموں کا مقدر سنور جاتا ہے. مقاصد بعثت انبیاء کی حفاظت کے لیے خالق کائنات نے میر کاروان کربلا سالار و سرور شہیداں حسین ابن علی کی قربانی مانگی، اور اس کے نتیجے میں آج یہ عبادات، یہ مساجد، یہ گلدستہ
آذان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمام برکات اس قربانی کا نتیجہ ہے جو کربلا ہمارے وجود میں آئی۔ اسی طرح انبیاء اعظام الہی کو کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی کو سردار، جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا، تو نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی گناہ نہیں تھا بلکہ وہ تو عصمت کے بلند ترین مراحل میں تھے۔ وہ امتوں کی اصلاح، وہ دین مبین اسلام کی وسعت، اس کا وسعت پذیر ہونا، اس کے لیے ناگزیر ہے کہ بڑی ہستیاں میدان عمل میں اتریں اور قربانی پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں۔ آزمائش و ابتلا لغوی اعتبار سے ہم معنی الفاظ ہیں، دونوں کا مطلب امتحان، مصیبت یا آزمائش ہی ہے۔ اگرچہ انسان آزمائش و ابتلا سے گھبراتا ہے، لیکن یہ بھی در پردہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ جب آسانی ہوتی ہے تو بندہ نہ صرف اپنے مالک کو بھول جاتا ہے بلکہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کا انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا اس کی خاص الخاص رحمت ہوتی ہے، تاکہ وہ رجوع الی اللہ کرے، معافی مانگے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ اگر اللہ ایسے میں اسے آزمائش میں نہ ڈالیں تو یہ سونا تو موت تک بریک لگاتا ہی نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہی ہماری حقیقت ہے۔ آزمائش و ابتلا سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ آزمائش و ابتلا سب کو گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے۔ جیسے انبیاء ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو معصوم ہیں، کسی غیر مسلم نے بھی ان کے گناہگار ہونے کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن سب سے زیادہ آزمائش انہی کی ہوتی ہے۔ تو کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ان کے درجات اور بلند کرنے کے لیے آزمائش و ابتلا آتی ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف انبیاء تک محدود نہیں۔ بخاری میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی، پھر فرمایا ان جیسے لوگوں کی، مزید فرمایا کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں پختگی اور سختی ہے تو آزمائش سخت ہے، اور اگر دین نرم ہے تو آزمائش بھی نرم ہے۔ حتیٰ کہ انسان بغیر خطا کے زمین پر چلتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ آزمائش بندے کے دین کے مطابق ہے، اور اس سے فلسفہ کربلا ہمیں بڑی ہی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے۔ میم آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔